الظلم ظلمات یوم القیامت، یہاں سے پڑھیں گے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین اور حدیث نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامت۔ ترجمہ سنیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ظلم یہ قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم یہ قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ ظلم آپ جانتی ہیں، ظلم کہتے ہیں ظلم کے معنی میں زیادتی کرنا، بلکہ اس کی تعریف تو یہ لکھی گئی ہے، علماء نے لکھی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کو غیر محل میں رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو، یوم کے معنی دن کے ہیں، اور قیامت کو کہتے ہیں۔ تو ظلم یہ قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل اختیار کر لے گا، تاریکی کی شکل اختیار کر لے گا۔ دنیا میں اگر کسی انسان نے ظلم کا ارتکاب کیا ہوگا، کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، وہ ظلم اس کے لیے قیامت کے دن تاریکی کا باعث ہوگا۔ قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ جو ایمان والے ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، صاحب ایمان متقی، نورہم اللہ پاک ان کے لیے ایک نور پیدا کر دیں گے، یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور وہ نور ان کے آگے آگے دائیں بائیں چلتا ہوگا، اس نور کی روشنی میں یہ چلیں گے، کیوں قیامت کا دن ہولناک دن ہوگا، اور جو انسان متقی ہوگا، نیک اعمال کیے ہوں گے، وہ نیک اعمال انسان کے لیے روشنی کا کام دیں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، وہی نیک اعمال کیا ہوں گے، وہ نور اور روشنی کا کام دیں گے جو اس کے آگے آگے چلتی ہوگی۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر اندھیرا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو شہری ماحول میں اس طرح نہیں ہے، ضرورت نہیں ہوتی، لیکن گاؤں دیہات کا جو ماحول ہے وہاں رات کو بہت سخت تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ ٹارچ رکھتے ہیں، لالٹین رکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں روشنی کے لیے ضرور رکھتے ہیں، تاکہ اس کی مدد سے وہ نماز پڑھنے آ سکے، اپنے کام سے جا سکے۔ تو اس ٹارچ کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان چلتا ہے اندھیرے میں۔ تو اسی طریقے سے انسان کے جو نیک اعمال ہوں گے، وہ نیک اعمال قیامت کے دن ٹارچ اور روشنی کا کام دیں گے، جس کی روشنی میں یہ انسان کیا کرے گا، آخرت کی وہ مسافت طے کرے گا۔ لیکن جس انسان نے خدا نخواستہ ظلم کا ارتکاب کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کو اذیت پہنچائی ہوگی، کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں وہ اندھیریوں کی شکل اختیار کر لے گا، انٹرکام کی لائٹ۔ تو اس صورت کے اندر وہ اندھیریوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ نمبر 3 لائبریری میں بولیں، تو وہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل اختیار کر لے گا، اور یہ شخص کیا ہوگا، وہیں پر راستہ بھٹک جائے گا، راستہ بھٹکتا پھرے گا، ادھر ادھر پھرے گا۔ یہ ظلم اس کے لیے آخرت میں اندھیرے کا باعث بن جائے گا۔ تو بہرحال جو بھی انسان دنیا میں کسی بھی اعتبار سے ظلم کا ارتکاب کرے، یہ ظلم آخرت میں اس کے لیے تاریکی کا، گمراہی کا باعث بن جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو انسان ظلم چاہے کسی اور پر کرے، چاہے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرے، یہ ظلم اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ دوسروں پر ظلم کرنے سے مراد تو ظاہر ہے کہ انسان کسی پر ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرے، چاہے اس کو تکلیف پہنچانے، پھر وہ اذیت اور تکلیف چاہے زبانی ہو، لسانی ہو، عملی ہو، کسی کا حق غصب کر کے ہو، کسی کو نقصان پہنچا کر ہو، کسی پر الزام اور بہتان لگا کر ہو،
طعنہ زنی کر کے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، تو ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اپنے اوپر ظلم سے مطلب مراد کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم سے مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی گزارے۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے انسان کا اپنے اوپر، کہ انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، جہنم والے راستے پر چل نکلے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے۔ تو آج اگر میں گناہوں والی زندگی اختیار کر رہا ہوں، بدی کے راستے پر چل رہا ہوں، ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کر رہا ہوں، تو یہ میں اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوں، یہ میں اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوں۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، تم مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، مظلوم کا تو سمجھ میں آتا ہے معاملہ، ظالم کا ساتھ کس طرح دے، اس کی مدد کس طرح کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی مدد اس طرح کرو کہ اس کو ظلم سے روک دو، ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ظلم کرے گا تو ظلم کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا، تو ظلم سے روک دو تاکہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ تو انسان جو گناہ کرتا ہے یہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، یہ اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ تو ظلم، چاہے انسان دوسرے پر ظلم کر کے ظالم بنے، اپنی ذات پر ظلم کر کے ظالم بنے، یہ ظلم کہلاتا ہے، یہ ظلم ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ظلم کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ ہم تو عام طور پر اس کا مفہوم محدود سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی کو تھپڑ مار دیا، ظلم کیا، کسی کا مال چھین لیا، یہ یقیناً ظلم ہے اور یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے وہ بھی ظلم کے زمرے میں آتی ہے، اس کو ہم ظلم نہیں سمجھتے، نہ اس کے ارتکاب کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ظالم تصور کرتے ہیں، سمجھتے، بلکہ وہ بھی ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، مثال کے طور پر کوئی شخص کسی منصب کا اہل نہیں تھا، لیکن میں نے کیا کیا، نااہل ہونے کے باوجود اس کو میں نے کیا کر دیا، اس منصب پر بٹھا دیا، تو یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہے۔ محل کا مقصد یہ ہے کہ اس اہل نہ ہونے کے باوجود میں نے اس کو اس منصب کا اہل قرار دے دیا، بٹھا دیا، یہ میں نے ظلم کا ارتکاب کیا، اس کی وجہ سے میں ظالم بن گیا۔ اسی طریقے سے کسی چیز کے استعمال کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور میں اس کو غیر مصرف میں استعمال کرتا ہوں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ظلم کہلائے گا۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، روزمرہ کے معاملات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو ظلم کے زمرے میں آتی ہے، ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے، وہ بھی ظلم کہلاتی ہے۔ کسی چیز کو اس کے غیر محل میں استعمال کرنا جو کہ اس کا محل نہ ہو، بے مقصد۔ بعض مرتبہ آپ دیکھتی ہیں نا، ہم بے محل بعض مرتبہ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں بے مقصد قسم کی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا، یہ نامناسب ہے۔ تو فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم یہ قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل اختیار کر لے گا، ظلم قیامت کے دن یہ تاریکی کی صورت میں ہوگا، اور انسان اس تاریکی کے اندر پھر کیا ہوگا، ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے گا، ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا، اس کو صحیح راستہ نہیں دکھائی دے گا، صحیح راستہ نہیں ملے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ اس کے بعد دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ البادئ بالسلام، ابتدا بالسلام کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا، بری یہ بری ہوتا ہے، من الکبر، تکبر سے۔ سلام میں پہل کرنے والا، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تکبر سے بری ہے۔ تکبر ایسی بری چیز ہے، بری صفت ہے جو انسان کو جنت میں داخلے سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه
مثقال حبۃ من کبر، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. رائی کے دانے کے برابر، مطلقاً تکبر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مثقال حبۃ من کبر، رائی کے دانے، معمولی سا بھی تکبر ہو، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ابتدا بالسلام کرنے والے شخص کو تکبر سے بری قرار دیا ہے. سلام یہ ایک عبادت بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ ہر مسلک، ہر مذہب، دین والوں کا اپنا اپنا ایک ترحیبی کلمہ اور جملہ ہوتا ہے. جب ملاقات کرتے ہیں دو افراد تو وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ترحیبی کلمات یا خوش آمدیدی کلمات کہتے ہیں. کوئی ویلکم کہتا ہے، کوئی جو ہے نمستے کہتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، مختلف قسم کے جملے کہے جاتے ہیں. لیکن ہمارے اس دین اسلام نے جو پیارا دین ہے، اس نے ایسے جملے بتائے ہیں، ایسے کلمے بتائے کہ جو ایک ترحیبی کلمات کے ساتھ ساتھ دعائیہ کلمات بھی ہے. یہ سلام جو ہے نا، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. یہ صرف ایک ملاقات کے وقت کا عمل نہیں ہے یا جملہ نہیں ہے، خوش آمدیدی کلمات صرف نہیں ہے، بلکہ یہ دعائیہ کلمات بھی ہے. اس کے الفاظ پر ہم غور نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے وہ اس کو 3 دعائیں دیتا ہے، ایک نہیں 3. سب سے پہلے سلامتی کی دعا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ پاک کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، تم پر اللہ پاک برکتیں نازل فرمائے. تو سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی دعائیں دے دی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا ہی اگر انسان کے حق میں قبول ہو جائے، انسان کا کام بن جائے گا. جواب میں وہ بھی دعا دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا پیارا کلمہ اور جملہ ہے اور ایک دعا بھی ہے. ہر انسان دعا کا محتاج ہے، اور دن میں ہم کتنے وقت دعا لیتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، افسوس بات کا ہے کہ ہم نہ اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، نہ الفاظ پر، اور نہ اس کے دعا ہونے کو ہم آج جو ہے کوئی زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں یا اس پر غور کرتے ہیں. تو ہم زیادہ جو ہے اس کو آج، حالانکہ یہ بہت ہی بہترین جملہ ہے اور ایک دعائیہ کلمہ، ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کلمات سکھائے ہیں. کتنے خوبصورت کلمات ہمارے دین اسلام میں نے ہمیں سکھائے. تو فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر. تو سلام سے متعلق یہ بات ہوئی. سلام کرنا یہ سنت ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، شرعی حکم کیا ہے سلام کا، کہ سلام کرنا یہ سنت ہے. اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ کیا ہے، یہ واجب ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو سلام تو مسنون ہے، لیکن جس کو سلام کیا جائے اس کے لیے لازمی ہے، واجب ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، ورنہ کیا ہوگا، گناہگار ہوگا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سلام میں پہل کا معاملہ. سلام میں پہل کون کرے گا؟ تو اس میں ترتیب جیسے یہ آتی ہے کہ سواری پر چلنے والا پیدل والے کو سلام میں پہل کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام میں پہل کرے. ایسے رو پہل کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن آداب میں سے یہ ہے جس کو آداب کہا جاتا ہے کہ سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام میں پہل کرے گا. اسی طریقے سے اب آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اگر کسی مجلس میں جا رہا ہے، پوری ایک جماعت بیٹھی ہے، ایک صورت یہ کہ اب انفرادی سلام کریں تو ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعی سلام کر لیا، یہ بھی سب کے لیے کیا ہوگا، کافی ہو جائے گا. اب جیسے کوئی انسان جا رہا ہے، کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی پروگرام ہے، یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے ایک دفعہ اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، سب نے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیا، یہ کافی ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی الگ الگ مصافحہ کر رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح تیسری بات اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ سلام میں بہتر یہ ہے کہ انسان پورے طور پر سلام کر لیں. صرف السلام علیکم کہہ دیا یہ بھی کافی ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دعائیہ کلمہ بھی ہے،
اور دعا میں انسان جتنی زیادہ دعا دے دے اتنا انسان کے حق میں بہتر ہے. زیادہ دعا دے دے سامنے والے مسلمان کے حق میں، اگر قبول ہو گئی اس کا کام بن جائے گا. جواب میں وہ بھی پورے طور پر سلام کا جواب دے دے، اس کے حق میں قبول ہو گئی، اس کا کام بن جائے گا. تو صرف السلام علیکم کہا یہ بھی کافی ہے. بہتر یہ ہے کہ پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پورا اگر کہہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں دعا زیادہ ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح سامنے والا اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. کسی نے سامنے سے مجھے سلام کیا السلام علیکم، تو میرے لیے واجب ہے کہ اس کے سلام کا جواب دوں. دوسرا یہ کہ ٹیلی فون پر موبائل پر بات ہو رہی ہے اس پر بھی سلام کیا تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر خط وغیرہ میرے پاس آیا، درخواست آئی، اس پہ سلام لکھا ہے تو اس میں بھی انسان سلام کا جواب دے گا، واجب ہے. بس کہہ دے وعلیک وعلیہ السلام. اسی طرح بعض لوگ کسی کے ذریعے سے جو ہے سلام بھجواتے ہیں کہ بھی فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، فلاں نے سلام کہا ہے، فلاں تعلق والے نے، میرے والد صاحب نے، فلاں نے. تو اس میں انسان کیا جواب دے گا؟ وعلیک وعلیہ السلام. یہ آداب میں سے ہے. طریقہ یہ ہے کوئی زبانی سلام پہنچائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. یہ تو آپ نے سامنے والے کو جواب دیا، جس نے پہنچایا ہے اس کو تو جواب نہیں دیا. تو کیا الفاظ کہیں؟ وعلیک وعلیہ السلام. تم پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی، یعنی جس طرح سلام بھیجا ہے تو اس طرح ہو. اسی طرح میسیجز آتے ہیں موبائل میں ان چیزوں پر، تو اس پر جو سلام بھیجا جاتا ہے اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے. لہٰذا اس کا بھی جواب جب انسان دے تو وعلیکم السلام لکھے، تاکہ جو ہے اس سلام کا جواب دے دیا جائے اور اس پر عمل ہو جائے. اسی طرح ایک بات اس میں سمجھ لیں، بعض مرتبہ تو قریب ہوتے ہیں تو مصافحہ کرنا، مصافحہ بھی سنت ہے، مصافحہ بھی سنت ہے اور یہ محبت کو بھی بڑھانے والی چیز ہے. لہٰذا اگر ملاقات ہو، دونوں قریب ہیں، تو بہتر یہ مصافحہ کر لے. اور مصافحے کے آداب میں سے ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے، ایک ہاتھ پر اکتفا نہ کیا جائے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. یہ آداب میں سے ہے، آپ علیہ السلام سے ثابت ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا. اگر دور دور ہے، گاڑی میں جا رہے ہیں، پیدل نظر آیا، پیدل والا جا رہے ہیں، گاڑی میں ایک جاتا ہوا نظر آیا، ایک روڈ کے اس طرف ہے دوسرا روڈ کے، تو زبانی سلام کیا جا سکتا ہے اور ہاتھ کا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی حرج نہیں. بھائی السلام علیکم، ہاتھ ایسے اٹھا لیا، انہوں نے وہاں سے وعلیکم السلام اور ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دیا تو یہ سلام کا ہی متبادل ہے اور کافی ہو جائے گا. اب ظاہری بات ہے اتنی اگر بہت اور دوری پر ہے کہ وہاں تو ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، جنات کا پہنچ سکتا ہوگا، انسانوں کا تو نہیں پہنچتا، تو اس میں یہی کافی ہے کہ انسان ہاتھ زبان سے کہہ دے اور ہاتھ کے اشارے سے. ہاں اس میں ایک بات کی اصلاح ہونی چاہیے، بعض مرتبہ ہم صرف ہاتھ کا اشارہ کرتے، زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے، تو یہ جو ہے ظاہری بات ہے یہ سلام کی سنت ادا نہیں ہوگی. اسی طرح بعض مرتبہ ہم مصافحہ خاموشی سے کرتے ہیں، آ کے سلام کیا اور زبان سے ایک حرف سلام کا نہیں کہا، تو یہ سلام نہیں ہے. صرف سلام تو اصل زبان کے الفاظ ہے، مصافحہ کرنا بھی پھر اس کا ایک عمل ہے، لیکن اصل الفاظ زبان کے. چاہے آپ مصافحہ کریں سامنے والے سے یا چاہے آپ دور سے سلام کریں، تو زبان کے الفاظ ادا کرنے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر وہ کہے گا وعلیکم السلام. پھر چاہے یہ مصافحے کے ساتھ یہ عمل ہو، چاہے مصافحے کے بغیر یہ عمل ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اصل زبان کے الفاظ ہیں اور اس کا آج ہم اہتمام نہیں کرتے. اسی طریقے سے ایک بات اس میں سمجھ لیں کہ مجہول الفاظ کے ذریعے سے سلام نہ ہو. السلام علیکم، سلام، سلام، السلام علیکم، یہ اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں. اس میں بہت احتیاط بھی کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کی مجلس میں بعض یہود آتے تھے، انتہائی شرارتی قسم کی، بڑی شرارتی قوم ہے، تو وہ جان بوجھ کرا کے توڑ مروڑ کر، وہ تو خیر غلط نیت سے کرتے تھے، السلام علیکم، سام، سام عربی میں کہتے ہیں موت کو، سلام کہتے ہیں سلامتی کو، اللام آپ بیچ سے ہٹا دے اور السلام علیکم، تو اس کے معنی آ جائیں گے تم پر موت واقع ہو. یہود زبان کو توڑ مروڑ کر مجہول انداز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، قصدن ایک بددعائیہ کلمے کے طور پر، چونکہ حضور علیہ السلام سے بغض تھا ان کے دل میں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سخت غصہ آیا. آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا علیکم السلام، تم لوگوں پر موت ہو، واللعنہ، علیکم السلام واللعنہ. آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کر لو. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ سنتے نہیں ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو ان کی یہ جو بددعا یہ ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، انہی کے حق میں قبول ہوگی، انہی پر یہ جملے لوٹیں گے.
تو اس میں بعض مرتبہ ہم بھی مجہول الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، صرف ہاتھ کے اشارے پہ اکتفا کرتے ہیں، سلام کہہ دیا یا اس طرح، یا باقی اسی طریقے سے اپنے اپنے قوم کے بعض اپنے ترغیبی کلمے ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی، مختلف الفاظ ہوتے ہیں نا، کسی نے کہا بھی بخیر راغلے، کسی نے کیا کہا، کسی نے اپنے جو ہے قوم کے الفاظ میں زبان میں، وہ ٹھیک ہے، وہ کلمات اپنی جگہ ہے، اس کی حیثیت اپنی جگہ ہے، محبت کے طور پر ترغیبی کلمات کے طور پر وہ کہیں، لیکن سلام الگ سنت ہے، سلام انسان کر لے، پھر اس کے بعد جو بھی کلمے کہنے وہ انسان کہہ دے، خوش آمدیدی کلمات، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال سلام جو ہے یہ سنت عمل ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اس میں آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بعض مواقع پر انسان سلام نہ کرے۔ کس موقع پر؟ کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہے، انسان جب جائے تو اس وقت خاموش رہے، اور جب وہ فارغ ہو جائے پھر سلام کرے۔ کوئی بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے تقاضے میں، باہر سے سلام نہ کرے۔ کوئی کھانے میں بہت زیادہ مشغول، منہمک ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اس وقت بھی اجتماعی سلام آداب کی، یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ بعض مواقع ایسے شریعت نے ہمیں ایک ایک چیز کا ادب سکھایا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے، کوئی تقاضے میں مشغول ہے، کوئی نماز میں مشغول ہے، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، یا ایسی مجلس چل رہی ہے کہ جس میں لوگ توجہ کے ساتھ کسی کی بات سن رہے ہیں، اس موقع پر بھی سلام خلاف ادب ہے، کیونکہ سب کی توجہ بڑھ جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ گئے، کوئی اصلاحی بیان چل رہا ہے، سبق چل رہا ہے، درس چل رہا ہے، اب بعض کیا ہوتا ہے السلام علیکم، سب ادھر متوجہ ہو گئے اور سب کی توجہ بڑھ گئی، وہ بیان سبق درس وہ متاثر ہو گیا، یہ آداب کے خلاف ہے، یہ اصل میں دین سے ناواقفیت کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا یہ آداب سیکھنا، دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی ایسی مجلس چل رہی ہے تو انسان جا کے اس وقت خاموشی سے بیٹھ جائے، اور جب فارغ ہو جائے وہ مجلس، وہ بات ختم ہو جائے، گفتگو کا وہ سلسلہ، تب انسان سلام کر لے۔ تو یہ سارے آداب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مواقع بھی ایسے ہیں، بعض مواقع کہ جس میں کیا ہوتا ہے، سلام کرنا یہ آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ البادئ بالسلام بریء من الکبر، اب اصل بات کی طرف آئے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ ایک مطلق سلام ہے، ایک سلام میں پہل کرنا ہے۔ آمنے سامنے سے دو افراد آ رہے ہیں، اب میں نے سوچا یار سلام، یار یہ مجھے سلام کر لے، میں کیوں کروں بھئی، میں تو عالمہ ہوں، میں عالم ہوں، میں طالب علم ہوں، میں طالبہ ہوں، یہ ایک عام آدمی ہے، ایک عام خاتون ہے، یہ مجھے سلام کرے گی، میں کیوں سلام کروں؟ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ کبر کی علامت ہوگی، اس طرح کی سوچ رکھنا۔ ہاں، اب میں سلام میں پہل کر لوں، اس کی برکت کیا ہے؟ اللہ پاک اس کی برکت سے دلوں سے تکبر نکالتے ہیں۔ اسی لیے تکبر کا علاج علماء نے جو لکھا ہے اس میں ایک علاج یہ بھی ہے کہ انسان سلام میں پہل کی عادت ڈال لے۔ اصل میں حد میں ابتدا بالسلام یہ کبر کی علامت ہے، حد میں ابتدا بالسلام یہ کبر کی علامت ہے، تو ابتدا بالسلام یہ تواضع کی علامت ہے۔ میں سلام کیوں نہیں کر رہا ہوں سامنے والے کو؟ میں اس کے سلام کا انتظار کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ سامنے والا مجھے سلام کرے، سامنے والی مجھے سلام کرے، میں کیوں پہل، یہی سوچ کے میں کیوں پہل کروں، میں کیوں پہل کروں، یہی کبر کی علامت ہے، یہی تکبر کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی سمجھ لے کہ انسان سلام ہر ایک کو کرے، بڑا ہو چھوٹا ہو، جاننے والا ہو اجنبی ہو۔ آج مصیبت یہ ہے کہ آج ہم جو ہے سلام زیادہ سے زیادہ اگر کرتے ہیں تو جاننے والوں کو کرتے ہیں، اجنبی کو ہم کہتے ہیں ہم کیوں سلام کریں؟ حضور علیہ السلام کے متعلق آتے ہیں آپ ہر ایک کو سلام فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا نا کہ سلام کرو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ آپ نے نہیں فرمایا سلام کرو، حدیث میں افشوا السلام کے افشو کے الفاظ آتے ہیں، افشوا السلام افشا کرنا، پھیلانا۔ آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، اور ہر ایک کو سلام کرو، چاہے وہ جاننے والا ہو چاہے وہ اجنبی ہو۔ تو سلام تو مسلمان کا حق ہے، اس سے تعلق رشتہ داری کا تعلق تھوڑی ہے کہ انسان رشتہ دار کو کہے گا، جاننے والے کو، چاہے جاننے والا ہو چاہے اجنبی ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہم بڑے کو کرتے ہیں بچوں کو نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے، چھوٹے بچوں کو خود ابتداءً۔ تو یہ بھی آج عادت ہمارے اندر بہت کم ہو رہی ہے سلام، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، باہر تو کرتے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو نہیں کرتے۔ یہ کمزوری بھی آج ہمارے اندر ہے۔ تو بھئی اپنے گھر والوں کا کیا قصور ہے کہ ہم ان کو سلام نہیں کر رہے؟ گھر میں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ہے ان کو بھی سلام کرنا ہے، ان کا بھی حق ہے۔
تو انسان جب اپنے گھر میں جائے سلام کرے، مدرسے آئے سلام کرے، معلمات کے ساتھ سلام کرے، آپ کی بڑی نگران ہے سلام کرے۔ بعض یہ بھی ہے کہ میں اب کیوں بھی، چلو اپنی معلمہ کے ساتھ کر لو، باقی سے آنکھ بچا کے خاموشی سے پیچھے سے نکل جاؤ۔ یہ انتہائی کبر کی انتہائی علامت ہے۔ ہر معلمہ آپ کی معلمہ ہے۔ اب یہ فرق کرنا کہ یہ جو میری میں ان سے پڑھتی ہوں یہ میری سلام کی مستحق ہے اور فلاں سے میں نہیں پڑھتی ہوں یہ میری سلام کی مستحق نہیں ہے۔ ہر مسلمان آپ کے سلام کا مستحق ہے، پیچھے جائے کہ آپ کے مدرسے میں پڑھانے والی معلمہ ہے یا آپ کی نگران ہے۔ آج طالب علم اور طالبہ ہو کر میرے اندر اتنا کبر بھرا ہوا ہے کہ میں سلام کرنے پہ تیار نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، تو سلام تو کرنا ہی ہے بلکہ سلام میں پہل کی عادت ڈالے، تاکہ دل کے اندر خدا نخواستہ اگر یہ کیفیت موجود ہے کبر کی تو اللہ پاک سلام کی ابتدا بالسلام کی برکت سے اس مرض کو ختم فرما دے۔ تو فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا ایسا شخص یہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب انسان سلام میں پہل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ اس کے دل کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شیطان انسان کو اکساتا ہے بھئی تم نہیں کرو، تم نہیں کرو سلام، وہ خود کرے گا، سامنے والا کرے گا، تو انسان کے دل میں عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی ہو سامنے، انسان کو سلام کی عادت ڈالنی چاہیے، پھر سلام میں پہل کی عادت بھی ڈالنی چاہیے۔ تو آج دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، چاہے وہ ظلم کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی پر بھی ہو، کوئی ایسا عمل ہماری ذات سے سرزد نہ ہو جو ظلم کے زمرے میں آتا ہو۔ دوسری حدیث ہم نے پڑھی البادئ بالسلام بریء من الکبر، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان سلام کی بھی عادت ڈالے، بلکہ ابتدا بالسلام کو اپنے عادت اور اپنا شیوا اور اپنا شعار بنا لے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ پاک اس کبر سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ سن لے کہ آپ کا امتحان طے ہو گیا ہے، تاریخ بھیج بھی دی گئی ہے، آنے والا جو منگل ہے انشاءاللہ آنے والے منگل کو آپ کے تعلیم دین کا پرچہ ہوگا، اور خوب بھرپور اس کی تیاری کریں۔ اللہ پاک سے عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ 5 منٹ بعد 11:35 پر سال دوم کا سبق شروع ہوگا۔